बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल एक और एक 11 में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। आज फिर हाजिर हूँ एक नई इस्लाह के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरे आज का मौजू है तहज्जुद। तहज्जुद सबको पता है कि तहज्जुद कौन सी नमाज है, लेकिन फिर भी उसकी वजाहत मैं आपको थोड़ी करूँगी, उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे आऊँगी। तो तहज्जुद सबको पता है कि नफली नमाज है। ये वो नमाज है जो इशा के बाद से लेकर फजर से पहले तक पढ़ी जाती है। ये एक नफली नमाज है। ये वो नमाज है जो हमारे ऊपर फ़र्ज तो नहीं है, हम चाहें तो पढ़ें चाहें तो ना पढ़ें, लेकिन जिसको मतलब अल्लाह से दोस्ती करनी है, जो अल्लाह के करीब जाना चाहता है या जो अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है, दुनियावी हो या अखरवी, तो वो जो है ये नमाज पढ़ता है। और जिसको अपने अल्लाह से जो है डायरेक्ट कनेक्शन करना होता है ना, वो ये नमाज पढ़ता है। और ये वो नमाज है जो कहते हैं ना कि तहज्जुद में मांगी दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं होता, यानी उसका जो है जो पॉइंट होता है ना वो मिस नहीं होता कभी भी। तो तहज्जुद वो तीर है, यानी कि आप कोई भी दुआ मांगेंगे ना वो ज़रूर कबूल होती है। कोई भी दुआ आप मांगते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अल्लाह नीयतों का मालिक है, लेकिन अल्लाह सबको वो सब कुछ देता है जो उसके लिए मांगने के लिए बैठा है। अब आपके ऊपर है कि आप दुनिया मांगते हैं या फिर आखिरत मांगते हैं। तहज्जुद इशा के बाद अगर पढ़ी जाए, इसके 3 नाम हैं। एक है तरावी, एक क़यामुल लैल और दूसरी तहज्जुद। 3 ये नाम इसके हैं। एक रमज़ान में जो पढ़ी जाती है तरावी, यानी कि इशा के बाद जो नवाफिल पढ़े जाते हैं तरावी, और एक तिहाई रात में जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसको क़यामुल लैल कहते हैं। और जो आखिरी पहर में यानी फजर से पहले जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसको नाम देते हैं तहज्जुद का। होती ये सारी एक नमाज है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जो जिसकी आँख नहीं खुलती, जिसको ऐसा लगता है कि वो नहीं उठ सकता है और वो नमाज इशा के बाद जो नवाफिल पढ़ ले, तो वो जो है वो भी तहज्जुद के अंदर वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन क़यामुल लैल की बात अलग है, उसका जो है उसकी बात तो ज़ाहिर से अलग होगी, क्योंकि इंसान अपनी नींद को तोड़कर अल्लाह के सामने झुकेगा और गिड़गिड़ा कर अपनी नींद की कुर्बानी देगा, और फिर सिर्फ इस खातिर के अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह के साथ जुड़े, तो उसकी तो बात ज़ाहिर अलग है ना। क़यामुल लैल जिसको कहते हैं, और तहज्जुद यही है कि फजर से पहले पहले जो है अब आखिरी पहर में रात की आँख खुलती है तो तहज्जुद है। लेकिन ये क़यामुल लैल तहज्जुद ये एक ही नमाज है। अब इंसान अपने ज़ाती मफाद के लिए भी पढ़ता है, यानी कि उसको दुनियावी ख्वाहिशात के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए, दुनियावी मकासद के लिए। ये दुनिया तो यहाँ पे रह जाएगी ना, लेकिन जो इंसान सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह यानी कि इसलिए पढ़ता है क्योंकि ये नमाज वो है जिसमें अल्लाह जो है आसमान पर आकर हमसे ये कहता है कि अल्लाह कि जब आखिरी जो है ना अल्लाह ताला ये कह रहा होता है कि कौन है मेरा बंदा मुझे पुकारे, मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, यानी कि अल्लाह तो खुद कहता है ना, यानी कि फरिश्ते का भी बीच में कोई वो नहीं है अमल दखल, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अपने रब से है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर आते हैं, जब आखिरी 1/3 रात बाकी रह जाती है उसमें फरमाता है, कोई है मुझसे दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं उसे दूं, कोई है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दूं। अल्लाह जब खुद कहता है
کتنی پیاری بات ہے. اگر ایک بار جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ اپنے دل میں یہ نیت ہی کر لیں نا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، تو یقین جانیں کہ آپ کسی چیز کی بھی نیت کر لیں نا کہ میں یہ کروں گی، یعنی کہ اللہ سے کانٹیکٹ کروں گی یا تہجد پڑھوں گی یا روزہ رکھوں گی، تو آپ کی جو ہے آنکھ ضرور کھلتی ہے. یہ میں نے چیک کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم بہانے کر لیں یا نیند کا جو ہے اب یہ ہو گیا، رات کو یہ ہو گیا تھا، دیر سے سوئی، کل پڑھ لوں گی، پرسوں پڑھ لوں گی، اس طرح سے تو یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. جس کو پڑھنا ہوتا ہے نا وہ اسی وقت اٹھ کے پڑھ لیتا ہے. اور ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ رات بھر عبادت کرو، دن بھر سوتے رہو، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. یعنی کہ آپ کی جتنی حیثیت ہے، آپ کے مطلب جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، جتنی بھی ہے، اب کتنی رکعتیں پڑھنی ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی کتنی طاقت ہے کہ آپ اتنے پڑھ سکتے ہو، کتنی نمازیں پڑھنی ہے. آپ کی مرضی ہے، 2 پڑھو، اور طاقت آ رہی ہے یعنی کہ اور ہمت ہے آپ کے اندر تو 2 اور پڑھ لو. 2 کر کے نوافل پڑھے جاتے ہیں. اس طرح سے آپ 2 پڑھو، 4 پڑھو، 8 پڑھو، 12 پڑھو، 14 پڑھو، لیکن آپ کے اوپر ہے نا. اور انسان کو جتنی جو ہے خوش دلی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے نا انسان اتنی پڑھے، بوجھے دل کے ساتھ اس طرح سے نہ پڑھے. اور فائدے آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کتنے فائدے رکھے ہیں کہ تم راتوں کی نمازیں ضرور پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے ایمان والوں کی عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کر دیتا ہے. یعنی کہ ایمان والوں کی عادت، یعنی کہ آپ جب نماز یہ پڑھیں گے تہجد کی تو آپ نیک لوگوں میں ہوں گے، اور یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے. یعنی کہ جب رات بھر آپ عبادت میں رہیں گے، آپ کا دل اللہ کی طرف رہے گا تو آپ دن بھر گناہوں سے بچے رہیں گے، آپ کا ایمان تازہ رہے گا، آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کرتا. اور پچھلے گناہوں کی جو ہے بخشش بھی ہو جاتی ہے. اگر انسان اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے، یعنی کہ جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. اور مطلب کل ملا کے ہر مسئلے کا حل تہجد ہے. آپ روزی میں تنگی ہے آپ کے تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرے، اللہ آپ کی روزی کھول دے گا، آپ کے لیے راستے بنائے گا. اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ بھی اس تہجد میں پڑھے، دعا کرے، نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، اللہ سے راستے طلب کرے. کیوں نہیں اس بچی کے راستے کھلیں گے؟ یعنی کہ آپ کی تمام مسئلوں کا حل تہجد میں موجود ہے، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھٹکنا؟ جب اللہ ہی ڈائریکٹ اس سے مانگیں گے اور اللہ ہی دینے والا ہے، تو پھر ادھر ادھر کسی سے کہنے کا کیا مقصد؟ وہ تو کوئی انسان سنے گا، افسوس کرے گا، لیکن کرے گا کچھ نہیں، کیونکہ کرنے والی ذات ہی اللہ کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے مانگے، کسی سے کچھ نہ کہیں، اپنی مسئلے مسائل صرف اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے. اور دنیا تو دیکھیں مانگنا چاہیے، چلو آپ مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، دنیا کی خواہشات جو بھی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا کو اتنا رکھیں کہ بس یہاں تک ہی ہے، لیکن ہمیں مرنا ہے اور یہ دنیا فانی ہے. ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہی جو ہے ہماری اصل زندگی ہے. تو زیادہ فوکس ہمیں جو ہے آخرت پر کرنا چاہیے، اور ضرور ہمیں جو ہے اچھی باتیں کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کس کی جو ہے بات کسی کے دل پہ لگ جائے. یعنی کہ ہم تو ایک چونٹی کی مانند ہیں نا، نام زیادہ عالم فاضل تو نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے اپنی کوشش جاری ہے. اب اللہ کل ہم سے پوچھے گا نا
کہ ہم نے اپنا کتنا حصہ دیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے حصے ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں، تو آپ بھی اپنا جو ہے ایک قدم بڑھائیں اور دوسروں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں. ہم یعنی کہ اللہ اگر کام لینے پہ آئے نا تو ایک چونٹی سے بھی کام لے سکتا ہے. تو ہم وہی میں سمجھوں کہ میں بھی ایک چونٹی کی طرح ہوں اور آپ سے جو ہے یہ باتیں کر رہی ہوں. مجھے امید ہے کہ کوئی ایک بات تو آپ کو کلک کی ہوگی. میری امید ہے کہ کہ آپ مطلب جو میرا مقصد ہے، جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، پتہ نہیں مجھے کہ آپ تک یہ بات پہنچی، آپ سمجھ پائے یا میں ناکام رہی. لیکن پھر بھی آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ میں نے آپ کو تھوڑا بہت صحیح گائیڈ کیا ہو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور مجھے ضرور کمنٹ کیجیے اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کس طرح، آپ کو یہ سن کر کس طرح سے اچھا لگا، اور آپ نے نماز پڑھی آپ کو کس طرح سے محسوس ہوا، آپ کی دعائیں قبول ہوئیں. اور ضرور ہوں گی، یہ یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی بھی ہیں سب کی. اور بس اتنی سی ہے گزارش کہ اپنے آخرت پر زیادہ توجہ دیں. دنیا تو یہی فانی ہے، یہی رہ جانے والی ہے، اور یہ دنیا، دولت، اولاد، یہ سب ایک فطرے کی مانند ہے. اور ہمیں اپنے آخرت پر فوکس زیادہ کرنا چاہیے اور اپنے جو ہے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے، اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ سے ڈھونڈنا چاہیے. اللہ کے اندر ہی آپ گھل جائیں، اللہ کی باتوں میں گھل جائیں، اور دنیا کی فکر، بس دنیا کو اتنا رکھیں کہ بس یہاں پر رہ جانا ہے اور اتنا ہی اس کو وقت دیں، زیادہ اپنے آخرت پر توجہ دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اور اگر آپ میری نیو ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو اور اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں اصلاح کے ساتھ، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا. اور اپنے سفید پوشوں کا خیال کیجیے، اپنے آس پاس دیکھیں کوئی سفید پوش ہے، کوئی ایسا انسان ہے جس کو مطلب ضرورت تو ہے لیکن وہ کہتا نہیں ہے، تو اس کی طرف توجہ دیں اور اس کی مدد کریں. اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.